الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أروح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وسائر الصالحين من أروح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وبشر الأزواج رسول الله أجمعين ثم إلى روح سيدنا نفيسة بنت الحسن الأنوار ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي البرهة وإخوانه ثم إلى روح سيدنا المهاجر رضا أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصداق بن محمد بن علوي سيدنا عمر مهبار وإخوانه الجميع ثم إلى روح الحبيب عبد الله العدروس هذا أبو بكر بن أبي عمر بن عبد الرحمن الطاشي علي بارس الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد بن أحمد بن حسن حبشي وسائر أهل سلسلة طريقة السادة العلوية سائر أصحاب الطريقة المحمدية وسلم في ولاية خلفاء مع سلسلته وخصوصا لرسولنا مولانا الوالد الحبيب عبد الله بن عبد القادر في سيدنا مولانا الحبيب عبد القادر بن محمد في نبي عبد الرحمن بن عبد الله في أبي عبد الله بن حسن في محمد بن علي في أحمد بن محمد في علي بن عبد الله في سيدنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد العرش وما إلى الحبيب محمد بن عبد القادر في أم الحبيب الشريف ومهاجر بن عبد العزيز وبشير فاطمة وأمها ثم إلى روح الحباب عفيفة بنت اسماعيل باب خامسا وباب عشر كان خذ زينب أمهات النبي صلى الله عليه وسلم الأول ثم إلى روح مئة ألف هذا متنسل من الأنبياء والرسل الأولياء إلى آخر الزمان ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرض لمغارب صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم من سهم جنهم وصلهم في البلاء خلفائهم ولسلسلاتهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغوار والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب ورجال أهل البوث الأعظم ثم إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدي أحمد كبير الرفاعي سيدي إبراهيم سيدي أحمد البدوي ثم إلى سلطان الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا رحمة الله مولانا ملك إبراهيم مولانا قيري مولانا بولانا مولانا درجة مولانا كرجوة مولانا قدس مولانا رجاء الفتاح مولانا الشيخ سباكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم مولانا مغربي سيدة فاطمة بنت النبي متقدمة ولا تسلم وأهل سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر عند رسول الله عبد الله بن سلام بن محمد بن أحمد بسم الله محمد بن الحجاج بن أحمد بن عبد الله بن طالب وإلى روح الحبيب أبو بكر محمد السقاف بأبو بكر بن عبد الله عطاس بن صالح بن عبد الله عطاس الحبيب علي بن محمد الحبشي بن أحمد بن حسن عطاس بن علي بن سالم بن بدعة بن الشيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن هاشم وابن الحبيب حسين ثم إلى روح الحبيب هارون بن هارون ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عمر بن طه والحبيب علي الصافي من دفن حواليه من أوليائه ثم إلى الحبيب محمد بن أحمد المهضر وأحمد بن محمد المهضر وصولهم من فرهم محمد بن عبد الحبشي وصولهم من فرهم وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى الحبيب الشيخ الضبوطي والسيد يوسف طلامو في حامد باسوران في خالد بنكلان وإلى روح الحبيب جعفر بن شيخان والحبيب علي بن برنامج وصولهم من فرهم وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح مولانا حسن بن بنتن وابن مولانا الشقيق وسنت جميع الحبيب بنتن ومرر مولانا شيخ عبد المناف وشيخنا أبوها جميع اللي في بندن في جابة الشرقية الوسطى الغربية وفي إندونيسيا وفي السنتارا وفي آسيا في الكون ثم إلى أرواح جميع أهل الزنبل والفرات والأقدر جميع أولئك في مقابر فاس والشام جميع أولئك في معلى شبيكة وجميع أولئك في بقاء الأرض وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين ثم الأرواح جميع أولئك وأنبيائك ورسلك وملائكتك أن تعلمهم بأسمائهم ومقاماتهم ثم إلى روح شيخنا وسيدنا رمياك أرميا بن كردك أبي بيدك يا رئيس من بجري من نسكي من فضال من سيد سلسي ما شري مما تريدي إمام شافعي مالك حنفي حمدي من مصدر أبي العربي إمام شهدي معركة البرخ وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين ثم إلى رحمة النبي لا يخاصم عليه خصوصا ما إلى روح ما إلى أحمد بن علي
وأصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له، أن تعلموا بأسمائهم من يد سلح القلوب الوالد والشر وكل مطالب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بآله الأطيب أصحابه الذين نجد بنية الفتوح والمنوح والنصوص والقلب والجسد والرطبة النسوح، نويت تعلمه وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منذ إلى الهدى دلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه الثواب وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلح العاقبة. ما لا مولانا إسماعيل الجيلاني حب الحبشي من أوطلهم التفتيح دائما ثم إلى روح سيدنا علوي بن الفقيه سيدنا علي بن جميع الدرب ثم إلى روح خزانة آل علوي شيخ سعيد بن سعد العمودي شيخ سعد السويدي ثم إلى روح عمر بن مخرمة ثم إلى روح عبد الرحمن الأخضر ثم إلى روح أحمد ولا شيخ ثم إلى جميع وليه من أمثلهم ترتب دائما. الله تعالى ينفعني وإياكم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح من طالعت كتبهم واستفدت من كتابهم من قرض كتبهم في هذه الأشياء وفي هذه الأشياء وعلى هذه الدواء. الله تعالى ينفعني وإياكم والأحباب من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. بنيتي أن الله تعالى يرضي عنا ديوننا، الله تعالى يوسع علينا الأرزاق الحسية والمعنوية ظاهرا وباطنا مع الدوام إلى نحن هذا اليوم الأخرى. بنيتنا نتقى من رسولة الوالدة بناتي ولدي محمد صلى على من صدق من سمع هذا المجلس باطلة العمر ومن الأفق خير الشرور والحضور وكذا حوائجهم الظاهرة والباطنة، وأن الله تعالى يهلك أعداء الإسلام والمسلمين، وأن الله تعالى ينشر بها السنة والجماعة والعلماء أوليائه وأنبياء خصوصا من أبائهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعليل جميع صلواتها بمحبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعلل سلامهم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. روح القدس سيدنا جبريل يسير معه حيث سار. أفكلما جاءكم رسول، خطابnya ke Yahudi, بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Walaqad dan sungguh-sungguh ataina kami Allah telah mendatangkan. Artinya mendatangkan, memberikan, menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Wa ghaffayna, dan kami menyusuli setelah Nabi Musa birrusul dengan sangat banyak rasul. Ini jamak ya. Rasul-rasul yang banyak. Di antaranya ada Nabi Yusha, Nabi Dawud, putra beliau Nabi Sulaiman bin Dawud, Nabi Shu'aib, Nabi Armia,
Nabi Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, dan lain-lain. Wa ataina, dan kami memberikan kepada Ruhullah, Nabi Isa, putra dari Sayyidah Maryam, salah satu keajaiban yang terjadi di alam dunia bagi mereka yang beriman adalah kelahiran Nabi Isa. Allah Ta'ala menunjukkan betul-betul kudratnya Allah Ta'ala tidak terikat asbab. Ada bayi tanpa ayah bisa lahir dari wanita yang suci, yang tidak terlibat dosa, tidak terlibat dengan laki-laki. Sayyidah Maryam, ibu beliau. Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Isa al-bayyinat, penjelasan-penjelasan. Allah Ta'ala ini mempunyai adat kebiasaan atau lebih dikenal dengan sebutan sunnatullah. Kalau mengutus orang-orang suci, apalagi utusan yang pasti-pasti, yang hebat-hebat seperti para nabi, para rasul, itu biasanya ada ta'yid, wali-wali saja ada ini, wa iyadnahu ini. Kalau Nabi Isa biruhil Qudus, diterangkan di ba'dul kutub, yasiru ma'ahu haitsu sar. Di mana ada Nabi Isa, Ruhul Qudus ada di sisi beliau. Ruhul Qudus ini macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan malaikat Jibril, ada yang mengartikan kekuatan yang luar biasa sehingga seizin Allah Ta'ala bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit-penyakit yang kala itu tidak dapat diobati. Sebab beberapa penyakit mungkin yang di zaman Nabi Isa tidak bisa diobati dengan berkembangnya kedokteran, akhir-akhir ini ada obatnya. Tapi di zaman itu tidak ada obatnya. Dan itu yang dimaksud dengan i'jaz. Mukjizat itu di situ. Melakukan sesuatu seizin Allah, biqudratillah, yang manusia pada kala itu tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau para aulia, mursyid-mursyid yang baik, orang-orang saleh itu saya baca di Ba'dul Kutub atau Kamagal, kalau tidak salah di Ummul Barahin itu, Sayyidina Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, nafani wa iyyakum wal ahbab bi asrarihi fid dharain amin. Al-mu'ayyadin minallahi binuril basirah. Itu paling tidak, tapi ini bukan rasul loh ya, mursyid ini. Kalau Syekhuna Abu Yahya radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafani wa iyyakum wal ahbab bi asrarihi fid dharain amin, pernah menerangkan dulu ada Rasulullah, kata beliau, yakni ada Nabi Muhammad dan rasul-rasul sebelumnya. Ada Rasulullah, yakni sahabat. Ada Rasulillah, yakni tabi'in. Ada Rasulillah sampai zaman kita, yakni para masyayikh, para ulama yang shadiq, ulama yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, atau lebih gampangannya dalam bahasa saya para mursyid, dalam bahasa Sayyiduna Sanusi juga mursyid. Minimal mereka itu diberi Allah Ta'ala al-mu'ayyadin minallahi binuril basirah. Kalau di sini Nabi Isa ini rasul ya, hebat, bahkan ulul azmi. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Karena itu kalau ada orang alim, amil, mengajarkan ajaran Allah, tidak ada ta'yid, ada apa ini? Perlu dicari penyebabnya. Kenapa saya tidak ada ta'yid dari Allah Subhanahu wa taala? Sebab ini sunnatullah, kebiasaan Allah. Kalau arsala rasulan ayyadahu.
Boleh Anda teliti di riwayat Nabi mana saja, Rasul mana saja, pasti ada. Ayyadahu bi titik-titik. Macam-macam. Nabi Muhammad luar biasa. Para anbiya mursalin luar biasa. Dan Nabi Isa di antara ta'yid Allah kepada beliau, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Allah Ta'ala menguatkan beliau dengan Ruhul Qudus. Sebelum saya teruskan pembahasan Nabi Isa, kita selesaikan ayatnya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Apakah setiap datang kepada kalian seorang utusan Allah membawa ajaran yang hawa nafsu kalian menolak? Semua ajaran hak pasti ditolak hawa nafsu. Di zaman apa saja, di tempat mana saja, model ajarannya apa saja, pasti tidak enak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahawat. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga, yakni ajaran surga dikelilingi perkara-perkara yang nafsu manusia berat melakukannya, bil makarih. Wa innan nar huffat bisyahawat. Kalau neraka, yakni ajaran neraka dikelilingi hal-hal yang cocok dengan hawa nafsu manusia. Ini memang begini, la tahwa anfusukum istakbartum. Ini khitabnya kepada Yahud. Kalian takabbur. Tidak cukup takabbur, fa fariqan kadzabtum. Sekelompok dari para utusan-utusan Allah kalian dustakan. Wa fariqan taqtulun. Sekelompok lagi kalian binasakan, kalian bunuh. Kembali kepada Nabi Isa. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Nabi Isa ini sampai saat ini masih hidup. Memang kehidupan Nabi Isa ini sangat menarik untuk dipelajari. Penuh dengan ajaibul qudrah al-ilahiyah. Kalau orang ingin menambah pemahaman tentang keajaiban takdir, pelajari riwayat Nabi Isa yang lewat jalur Islam. Sebab yang lewat jalur kita masih benar, masih asli, tidak diutak-atik. Jangan lewat jalur kaum Kristen. Mereka sudah banyak perubahan, berlebih-lebihan, menganggap Tuhan, Trinitas, segala macam. Kalau jalur kita masih bersih. Jalur ulama kita masih murni, apa adanya diceritakan. Sebetulnya dalam kehidupan ajaibul qudrah tiap hari terjadi. Tapi keajaiban kudrat itu kan kalau pemahaman saya ada dua. Ada yang dipahami ba'da tafakkur. Setelah kita bertafakur baru kaget. Seperti nafas. Allah Ta'ala memasukkan, mengeluarkan mata. Begitu kita buka, mata ini kecil. Tapi bisa menangkap, melihat hal idrok. Melihat kepada benda-benda yang besar. Tembok yang segitu besarnya bisa ditangkap oleh mata. Semut yang kecil bisa ditangkap. Memang ada yang tidak bisa ditangkap, angin dan lain-lain bisa dirasa tapi tidak bisa dilihat. Ini kita akan terkagum-kagum dengan ciptaan Allah yang namanya mata ini ba'da tafakkur. Banyak kalau itu. Makanan, tubuh manusia. Seorang dokter semakin dalam mempelajari kedokteran, dia akan kagum dengan Allah kalau dia beriman. Kalau imannya kurang bisa tanpa terasa menjadi Tuhan. Kalau dia beriman semakin kagum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mempelajari apapun, semakin dalam mempelajari akan semakin kagum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pedagang semakin dalam dia berdagang, kalau dia punya Allah, memahami Allah, merenungkan Allah, akan tambah kagum. Dia akan terkaget-kaget. Kadang orang tanpa modal tahu-tahu kaya. Modal sedikit tahu-tahu kaya. Ada orang modalnya bertumpuk begitu-begitu aja. Ada apa ini? Ada Allah di situ. Ada Ar-Razik yang telah menentukan rezeki sebelum si manusia muncul di alam dunia. Kagum lagi. Tapi ini ba'da tafakkur. Adapun keajaiban yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Isa ini
Tanpa tafakkur kita dengar sudah kagum, daruri, mengagetkan, mengagumkan, menghidupkan orang mati. Nah, ini luar biasa ini. Tidak usah tafakkur lama, daruri, kaget, kagum kita. Subhanallah, Allahu Akbar, luar biasa. Ada lagi. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Kalau kita kagum dengan Nabi Musa, beliau menjadi kalimullah, sangat banyak sekali beliau dibuka hijab mendengar kalamullah. Kalau kita kagum dengan Nabi Isa ini bukan main-main. Bertemu dengan malaikat Jibril itu rezeki yang luar biasa. Ini kemana Nabi Isa melangkah berjalan, Ruhul Qudus di samping beliau. Yasiru ma'ahu haitsu sar. Kalau Anda pelajari tentang malaikat Jibril, siapa yang melihat malaikat Jibril, bentuk aslinya satu kali, selain Nabi Rasul ya, selain Nabi Rasul, dia pasti akan buta. Dahsyat ini malaikat Jibril ini. Selalu bersama Nabi Isa. Ini kagum lagi kita. Ajib ini. Kemudian separah apapun penyakit disentuh sembuh. Ismul A'zam ada di tangan beliau. Nama agung Allah Subhanahu wa taala yang siapa saja membacanya, minta apa saja diberikan Allah taala langsung. Saya tidak akan membahas banyak tentang Ismul A'zam, macam-macam pendapat ulama. Yang saya nukil satu saja dan sudah pernah saya nukil. Ismul A'zam yang sebenarnya menurut Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh adalah tamamul mi'ah. Kita kenal walillahil asma'ul husna itu ada 99. Tapi kata Sayyidi Abdul Aziz ada penyempurnanya yang ke-100, yaitu Ismul A'zam yang dipunyai oleh Nabi Isa. Dan Nabi Isa punya kekuatan membaca Ismul A'zam ini. Diberi Allah Subhanahu wa taala. Padahal usia beliau, kita lihat usia, kagum lagi sama Nabi Isa ini. Biasanya Allah Ta'ala mengangkat seorang Rasul itu rata-rata usia 40. Tapi Nabi Isa ini diangkat menjadi Rasul usia 30. 30 tahun. Ini hebat lagi nih. 30 tahun. Sudah menjadi Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah punya kelebihan-kelebihan yang macam-macam. Termasuk Ismul A'zam, termasuk Ruhul Qudus, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, penyakit lepra seperti mainan disentuh sembuh, buta dipegang melihat. Diangkat ke sisi Allah Ta'ala dalam keadaan hidup dalam usia 33 tahun. Ini menurut sebagian riwayat. Menurut riwayat ini, maka Nabi Isa di alam dunia dahulu kala itu menjadi Rasul hanya 3 tahun. Tapi nanti akan turun lagi. Kemudian karena terlalu luar biasanya Nabi Isa, dan jelas beliau bukan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad luar biasanya di atas Nabi Isa, tapi ada sitir minallah. Kita bahas kapan-kapan saat membahas Rasul SAW, Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Isa tidak diberi sitir yang ada di Nabi Muhammad tadi, sehingga orang yang terlalu kagum ketutup akalnya. Jadi biasakan Anda kalau kagum kepada sesuatu, cepat-cepat ingat kepada Allah Ta'ala. Hadza khalqun min khalqillah. Ini ciptaan Allah. Kalau tidak bahaya ini. Manusia itu biasanya kalau kagum, akalnya ketutup. Terlalu kagum, akalnya tertutup. Ini bahaya. Cepat-cepat kembalikan. Hadza khalqun min khalqillah. Kita yang mendengar riwayatnya saja sudah seperti ini kagumnya. Apalagi kalau Anda dapati zaman beliau. Kata Imam Al-Busiri, madda'adhu an-nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan
kaum Nasrani karena terlalu kagum kepada Nabi Isa sehingga menganggap dia Tuhan. Ada unsur bahasa mereka itu, ilahiyah di Isa, di Yesus, sehingga menyatu Tuhan Allah, kemudian Tuhan Anak, yakni Nabi Isa fi za'mihim, ketiga Roh Kudus, Trinitas. Kekaguman yang luar biasa memunculkan pemahaman tadi. Nah, ini tidak boleh ini. Kita kagum kepada beliau. Nabi Isa itu juga nabi yang harus kita cintai. Paman kalau bahasa saya. Kan ikhwan dengan Nabi Muhammad. Termasuk salah satu saudara-saudara Rasul sallallahu alaihi wasallam, paman kita di dalam keislaman kita. Kalau ditinjau dari segi beliau sebagai saudaranya Nabi Muhammad. Kalau ditinjau beliau nantinya turun di alam dunia ini, yahkum bi syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau saudara kita, sesama umat Islam. Meskipun pangkat beliau jauh di atas langit ketujuh, Nabiyyun wa Rasul, tapi saudara kita. Jadi kita ada hubungan dengan beliau, hubungan ruhani. Dari segi kepamanan, juga dari segi persaudaraan sesama muslim. Nanti beliau akan turun, masuk di dalam kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menghakimi umat saat itu bi syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga akan membatalkan ajaran Nasrani, akan menghancurkan salib, dan lain-lain yang menjadi tugas beliau, yang insyaAllah pembahasannya di ayat-ayat yang bertalian dengan nuzulu Sayyidina Isa, turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman. Ibu beliau juga wanita suci. Kalau menurut saya sangat baik kalau Anda membaca suratul Fatihah untuk Nabi Isa, Anda masukkan ibu beliau, Sayyidatuna Maryam. Turunannya juga Nabi Isa ini, ibunya ini juga mukjizatnya luar biasa. Allah Ta'ala memberikan keajaiban-keajaiban, karamah-karamah yang luar biasa kepada Sayyidatuna Maryam. Saya tidak tahu, saya tidak pernah mendapat riwayat kalau mendapat ismul a'zam. Tapi yang jelas faedahnya mirip-mirip, tahu-tahu ada makanan. Ketika ditanya ini dari mana? Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Zakaria bertanya, dari mana ini ada makanan? Yang luar biasa indahnya, enaknya, tidak didapat di musim itu. Beliau jawab, min indillah. Jadi darah Nabi Isa juga darah mukjizat, darah keramat, darah suci dari ibunya. Dan dari kecil tidak pernah berdosa ini Sayyidatuna Maryam. Saya pernah dengar keterangan dari Al-Allamah Mbah Maimun Sarang, ibu Nabi Isa ini, Sayyidatuna Maryam ini, dikala itu diistilahkan muharrar. Jadi orang yang sudah diberikan kepada Allah Ta'ala, hanya menjadi milik Allah Ta'ala. Di khalwatnya, tidak bertemu dengan orang-orang, hanya ibadah, menjadi milik Tuhan. Muharrar. Orang yang setiap detiknya ingat kepada Allah ini, yang tidak terlibat dosa ini, yang tidak pernah terlibat syahwat dengan laki-laki ini, ditakdirkan Allah Ta'ala melahirkan. Seperti apa anaknya? Jelas terjaga dari syaitan, terjaga dari nafas, terjaga dari hawa, sehingga keluarnya ya luar biasa. Itu jadi Nabi Isa. Ibunya luar biasa, turunannya luar biasa. Sebab Sayyidah Maryam juga dari keturunan orang-orang suci. Ujiannya juga luar biasa itu ibunya Nabi Isa. Masya Allah.
Masih panjang pembahasan tentang Nabi Isa. Kapan kita bahas lagi ujian-ujian yang diterima oleh ibu beliau, dituduh yang tidak-tidak. Kita tutup majelis ta'lim tafsir pada hari ini dengan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha dan kepada putra beliau Sayyidina Isa wa jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.